کہ آنکھوں کی خیانت کو خدا دیکھ رہا ہے، منچاہی محبت کو خدا دیکھ رہا ہے، شہوت کی آگ ناگ سے زیادہ ہے پرخطر، انسان تیری غفلت کو خدا دیکھ رہا ہے۔ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں نظریں جھکانے کی توفیق نصیب فرما۔ تو جو آدمی سچے دل سے، سچی نیت سے یہ دعا مانگے گا کہ یا اللہ مجھے نظریں صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، تو یہ دعا ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور ضرور قبول ہوگی۔ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ دعا قبول ہو کہ نہ ہو، اس لیے کہ دعا کے اندر دو چیزیں مانگی جاتی ہیں، یا دین مانگا جاتا ہے یا دنیا مانگی جاتی ہے۔ جب ہم دنیا مانگتے ہیں تو وہاں پر تو ہم یہ تعویل کر دیتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سمجھیں گے تو اس کو دے دیں گے، اگر بہتر نہیں اس کے حق میں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، اس کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب دے دیں گے، اس کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت ٹال دیں گے، کوئی پریشانی دور کر دیں گے، کوئی اور اس کے کھاتے کے اندر خیر ڈال دیں گے، یا اس دعا کو آخرت کے اندر ذخیرہ کر لیا جائے گا۔ یہ دنیا کی چیزوں کے اندر تو ہم یہ تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کیا؟ یہ احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ دنیا کی جب آدمی چیز مانگتا ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے حق میں بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے، اس کے بدلے کوئی اور اس کا فائدہ کر دیتے ہیں۔ لیکن دین کی جو چیز آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کے اندر تو دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں نظریں جھکانے کی، ہمیں نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر ہم سچے دل سے دعا مانگیں، اوپر سے دعا نہ مانگیں، تو پھر اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ہمارے حق میں نظریں جھکانا بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ نظریں جھکانا، نظروں کو درست استعمال کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، یہ بہرحال ہر حال میں بہتر ہی بہتر ہے۔ تو اب آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال آئے گا کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، یا ہم نے تو کئی مرتبہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس گناہ سے بچنے کی، فلاں گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم تو پھر وہی گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہماری تو دعا قبول ہوتی نہیں۔ یہ سوال ہے، ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، تو اس کا جواب بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی سچے دل سے، سچی نیت سے دعا مانگتا ہے تو اگر ابھی فی الحال دعا اس کی قبول نہیں بھی ہو رہی تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی یہ دعا قبول فرمائیں گے۔ موت سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے، اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ موت سے پہلے اس گناہ سے بچنے کی اس کو ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جب اس کی موت آئے گی، جب اس کا خاتمہ ہوگا، جب یہ دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر کے، نامہ اعمال سے مٹا کے، فرشتوں کے ذہنوں سے مٹا کے، زمین جس جگہ پر گناہ کیے ان چیزوں کو، ان گواہوں کو ان کے ذہنوں سے مٹا کر اس کو صاف شفاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کی نیت خالص ہو، آدمی کی نیت پکی ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کون سچی نیت سے دعا کر رہا ہے، دل سے دعا کر رہا ہے، اور کون زبان سے خالی اوپر سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق تو زبان سے نہیں، دل کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کے حالات کو جانتے ہیں۔ زبان سے ہم لوگوں کو دھوکہ دے لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کس کے دل کے اندر کیا ہے۔ جو سچے دل سے دعا مانگتا ہے تو اگر ابھی اس کو توفیق نہیں بھی ہو رہی تو سچے دل سے بار بار دعا مانگنے کی برکت سے، فکر مند رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو توفیق دے دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، جب بھی کوئی دعا کا موقع آئے، ہم مکان مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، اولاد کا سکون مانگتے ہیں، گھر کا سکون مانگتے ہیں، اولاد کی ترقیاں مانگتے ہیں، تو دنیا کی چیزیں تو ہم بہت مانگتے ہیں۔ کاش کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی مانگیں کہ یا اللہ ہم گناہوں سے بچنا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم نیک کاموں پر اصرار مانگتے ہیں کہ ہم نیک کاموں پر مستقل عمل کرنے والے بنیں، یا اللہ ہم کاش کہ فلاں گناہ سے ہم بچنے والے بنیں۔ جب آدمی بار بار یہ دعا مانگے گا، بار بار سچی نیت کرے گا، توبہ اور استغفار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق
तक नसीब फरमाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि नज़रों को झुकाना जो है, इसका मज़ा, इसकी लज्जत हमें हासिल करनी चाहिए। जब ये मज़ा और लज्जत हासिल होगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादत में भी सुकून और मज़ा नसीब फरमाएंगे। दिल के अंदर ईमान की जो कैफियत है वो आदमी अपने सीने के अंदर महसूस करेगा। किसी ने क्या खूब कहा कि आँखों की ख़यानत को खुदा देख रहा है, मनचाही मोहब्बत को खुदा देख रहा है, शहवत की आग नाग से ज़्यादा है पुरखतर, इंसान तेरी गफलत को खुदा देख रहा है। अब जो मनचाही मोहब्बत है इसको तो अल्लाह तबारक व तआला तो देख रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम बदनज़री करें, तो जब हम वालिदैन के सामने बदनज़री से बचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने बतरीके औला हमें आँखों के गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए।